کہ جتنے عہدیدار ہیں، خواہ وہ سیکٹری مال ہوں، خواہ وہ صدران ہوں، خواہ ان کو آپ زعیم کہیں یا قائد یا لجنہ کی سیکریٹریات ہوں، جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ خود اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر ان پر جماعتی ذمہ داریوں کے بوجھ نہ ڈالتے تو ان کی انفرادی تربیت کی حالت موجودہ حالت سے بالکل مختلف ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق پانا، نیک کام کروانے کی توفیق پانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب لجنہ تربیت کرتی ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق دیتی ہے، جب آگے کام لیتی ہے تو نیک کام کروانے کی توفیق دیتی ہے۔ جس شخص کو دوسرے سے نیک کام کروانے کے لیے اپنے وقت کی قربانی کا مزہ آنا شروع ہو جائے، وہ بہت تیزی کے ساتھ روحانی میدانوں میں ترقی کرنے لگتا ہے۔ تو ان بچیوں کے سپرد دوسرے کام کریں، دین کی خدمت کے کام کریں، ان کا ان کو وقت کا بہتر مصرف دکھائیں، ان کو نیکی کرنے کی مزید لذتوں سے آشنا کریں، ان پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں اور ان کو یہ خیال نہ رہے کہ ہم اور چیز ہیں اور لجنہ کی عہدیدارات کچھ اور چیز ہیں، وہ حکم دینے والی ہیں اور ہم حکم قبول کرنے والی ہیں، بلکہ ان کو ہر نیکی کے کام میں شامل کریں۔ اور کام اتنے زیادہ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ چند لجنہ کی عہدیداروں سے یہ بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کے بس کی بات نہیں رہی، اس لیے اپنی ضرورت کی خاطر بھی ان کو مزید کارکنات چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ اپنے دائرہ کار کو بڑھائیں اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان بچیوں پر تقسیم کریں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لجنہ کے کاموں میں بھی برکت بڑھے گی اور ان بچیوں کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی سوسائٹی کا ایک رخ بدلنے والا ہے، کہ جو آزاد لڑکیاں تھیں وہ آزاد سوسائٹی میں جایا کرتی تھیں، وہاں ان کے وقت کے کچھ مصرف تھے، وہاں ان کی لذت یابی کے کچھ سامان تھے۔ جب خدا کی خاطر انہوں نے منہ موڑا ہے تو اور بھی ہمارا زیادہ فرض ہے کہ ان کے لیے بہتر لذتوں کا سامان پیدا کریں، ان کے وقت کا بہتر مصرف ان کو بتائیں۔ لجنہ اگر تمام دنیا میں ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت ان بچیوں کو اور ان عورتوں کو بھی جنہوں نے غیر معمولی عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں اور نظام جماعت میں جذب کریں اور خدمتیں لیں اور ان کو بتائیں کہ اصل زندگی کا لطف دین کی خدمت میں ہے اور یہ مواقع مہیا کریں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت کے مستقبل کے لیے یہ قدم بہت ہی بابرکت ثابت ہوگا۔ مردوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کو پردے کی تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ مردوں کی غلام بنائی جائیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی عصمت کی حفاظت کی تلقین نہیں فرمائی کہ وہ مردوں کی باندیاں بنا دی جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق خدا کی نظر میں برابر ہیں، کیونکہ خلقت میں کچھ فرق ہے، کیونکہ ان کی تخلیقی تقاضے کچھ مختلف ہیں، اس لیے بعض ذمہ داریاں ان مختلف تقاضوں کے پیش نظر بدل جاتی ہیں، اور تعلیمات کے کچھ حصے بھی اسی فرق کے پیش نظر بدل جاتے ہیں، لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے مرد اور عورت کے حقوق میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ معاشرے کے بد اثرات کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں بھی بہت سے مرد ظالم ہیں، وہ اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے والی مشینیں بن جائیں اور ہر قسم کے دکھ اٹھائیں ہماری خاطر اور ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کریں اور عفو نہ کریں، اور پھر بھی ادنا سا شکوہ بھی ان کے خلاف پیدا ہو تو وہ ان کو مارنے کا بھی حق رکھیں۔ ایسی بہت سی مثالیں سامنے آ کر دل کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے۔ ابھی لاہور میں
مذاکرات کے ساتھ ایک مجلس سوال و جواب تھی جس میں مستورات کو موقع دیا گیا کہ عورتوں سے متعلق مسائل کے متعلق بات کریں. وہاں ایک خاتون نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ کیا عورتیں مردوں کی جوتی کے طور پر پیدا کی گئی ہیں؟ اس کے سوال میں بڑا درد تھا. مجھے بہت تکلیف پہنچی. جو اس نے نہیں کہا وہ بھی اس سوال کے پس منظر ظاہر تھا. اس کو میں نے یہ کہا کہ بی بی مرد عورتوں کی جوتیوں کے نیچے مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. تو تم نے غلط سمجھا ہے جو سمجھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کیوں کہہ رہی ہو. کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ماؤں کے قدموں سے جنت لینے کی بجائے جہنم لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ عورت کے حقوق کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ خود ظالم بنتے ہیں بلکہ دنیا کے سامنے اسلام کو بھی ایک ظالم مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس کثرت کے ساتھ ان بد مثالوں نے اسلام کی بدنامی کے سامان مہیا کیے ہیں. باہر کی دنیا سمجھتی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب محض مرد کی خدائی کا نام ہے اور اسلامی تہذیب عورت کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کا نام ہے. اسلام نام سمجھتے ہیں وہ زنجیروں کا، رسم و رواج کی زنجیروں کا اور ظلم و تشدد کی زنجیروں کا، ان میں مسلمان عورت باندھی جاتی ہے اور مرد ان پر راج کرتا ہے. یہ تصور آخر کیوں مغرب کے دل میں پیدا ہوا؟ یہ درست ہے کہ بہت حد تک اسلام کے تاریخ زمانوں کی تاریخ اس تصور کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے، لیکن وہ تاریخ زمانے تو چلے گئے. اب تو روشنی کا دور آ گیا. اب تو جماعت احمدیہ کا سورج طلوع ہوا ہے اسلام کی اثر نو عظمتوں کی خاطر، اس کی بلندی کی خاطر، اس کی رفتوں کی خاطر. تو مذہبی نقطۂ نگاہ سے بھی اندھیروں کے دور ختم ہوئے اور دنیا کے نقطۂ نگاہ سے بھی زمانہ ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے کہ اس قسم کے قصہ پارینہ بن رہے ہیں. ہر جگہ عورت اٹھ رہی ہے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. بس اس دور میں بھی اگر ایسی مثالیں نظر آئیں تو ایسے لوگ بہت ہی بدقسمت ہوں گے جن کی وجہ سے آج جبکہ اسلام کے چہرے سے داغ صاف کرنے کا وقت ہے، کچھ لوگ نئے داغ ان کے اسلام کے چہرے پر ڈال رہے ہیں. یہ بدقسمتی بعض مردوں کی صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، بلکہ دنیا کی دوسری جماعتوں سے بھی ایسی دردناک شکایتوں کی تکلیف ملتی ہے کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت حد تک مرد کا قصور تھا. چنانچہ میں نے اپنے دورے میں ایک ملک میں کمیشن مقرر کیا جو جائزہ لے ان حالات کا اور رپورٹ کرے کہ کیوں خانگی معاملات میں بہت سی تکلیف دہ صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کمیشن نے جو بڑے ذمہ دار آدمیوں پر مشتمل ہے مجھے رپورٹ کی کہ ہمارے جائزے کے مطابق اکثر و بیشتر مرد کا قصور ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر عورت آزادی کی طرف مائل ہو، یعنی اسلام سے باہر کی آزادی کی طرف، اگر عورت ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف رنگ میں بغاوت کرے کہ وہ بغاوت دراصل بالآخر اسلام کے خلاف بغاوت پر منتج ہو جائے، تو یہ سارے مرد خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے. جو واقعات معلوم ہوئے ہیں تحقیق کے بعد وہ تو ایک بڑی دردناک کتاب ہے، اور یہ موقع ہی نہیں نہ وقت ہے کہ ان کے تفصیلی ذکر کر سکوں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس دنیا میں آج کل کے دور میں بھی مرد عورت کے خلاف کیسا صفائی کا معاملہ کر رہا ہے. بہت پرانی بات ہے، میں ربا میں قائد مجلس خدام الحمدیہ ہوا کرتا تھا. مجھے یہ اطلاع آئی
کہ ایک احمدی نوجوان فوج میں ملازم تھا، وہ ڈوب گیا ہے دریا کے پاس، جو دریا نے کچھ چھوٹے چھوٹے اندر ایسی جھیلیں سی بنا رکھی ہیں پہاڑی علاقے میں کہ جہاں لوگ نہایا کرتے تھے. تو اطلاع یہ آئی کہ وہاں نہاتے ہوئے ایک احمدی نوجوان جو چھٹی پر آیا ہوا تھا فوجی، وہ ڈوب گیا ہے اور تلاش کے باوجود ابھی تک اس کی لاش دستیاب نہیں ہو سکی. میں بھی گیا اور لاش تلاش کرنے کی کوشش کی. بالآخر ایک چٹان کی تہہ میں وہ آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا اور اس کے بغل میں ہاتھ ڈال کے، وہ پھنسا ہوا تھا چٹان میں، وہاں سے نکال کر اس کی لاش کو میں باہر لے کے آیا. بڑا دردناک واقعہ تھا، لیکن اس واقعہ کی کوکھ سے کچھ اور دردناک باتوں میں بھی جل لینا تھا جو اب میرے سامنے آئی. اس کی بیوہ نے بڑی دردناک زندگی کے ساتھ اپنی بچی کی پرورش کی جو یتیم رہ گئی تھی. اسکول میں ٹیچر ہوئی، قربانیاں دیں، بہت کچھ جوڑا اور بڑا لمبا دکھ کا زمانہ کاٹا صبر کے ساتھ، صرف اس لیے کہ اس بچی کی زندگی بن جائے. اس بچی کی شادی ایک ایسے بدقسمت انسان سے کی گئی جس نے مطالبہ کیا کہ مجھے غیر ممالک میں بھجواؤ کہ میں اس کی زندگی بہتر بناؤں. اور ان بیچاروں نے اپنی ساری عمر کی جائیداد جو جوڑ توڑ کر رکھی ہوئی تھی بیچ باچ کے اس کے لیے سامان مہیا کیا. وہ غیر ملکوں میں تعلیم کے لیے گیا اور آہستہ آہستہ نے رابطہ توڑ دیا. پھر معلوم ہوا کہ وہ واپس آ گیا ہے اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا رہا. اور جس طرح ماں نے بیوگی کا عالم کاٹا تھا، خاوند کی زندگی میں بھی وہ بچی ایک قسم کے بیوگی کا عالم بسر کر رہی ہے. آگے اس کا ایک بچہ ہے. یہ واقعات ایسے تو نہیں